بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جماعت میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سبق تہوار کی بلند خوانی ختم ہو چکی ہے۔ پورا سبق ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے اور اس میں ہم نے مختلف طرح کی مہارتوں کا کام کیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے بلند خوانی کی ہے سمجھ کے بہت اچھے طریقے سے، اور اس کے علاوہ ہم نے قواعد اور ذخیرہ الفاظ میں اس میں جمع، صفات اور مرکب الفاظ کا کام کیا ہے۔ آج ہم سبق تہوار میں سے پڑھنے کی مہارت یعنی سوالوں کے جواب اور جدول مکمل کریں گے، اور لکھنے کی مہارت میں آپ بیتی کا کام کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو بچوں، آپ کی جو کتاب ہے یہ اس کا سبق ہے پورا، صفحہ نمبر 73، 74 اور 75۔ اس کی ہم نے کی تھی بلند خوانی۔ اب آپ کو بہت اچھی طرح اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنی ورک شیٹ کے سوال نمبر 4 کا کام کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 کا کام آپ کس طرح کریں گے کہ سبق تہوار کا مطالعہ کریں اور دیے گئے سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے اسلامی تہوار کس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا پسندیدہ تہوار کون سا ہے۔ صحیح ہے، اور آپ کو اس کے پسند کرنے کی وجہ بھی بتانی ہے۔ ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے اس میں سے، اور دوسرا ہے اپنی درسی کتاب کا سبق تہوار پڑھیں اور مذہبی تہواروں سے متعلق جدول مکمل کریں۔ اچھا، یہ کیسے آپ مکمل کریں گے؟ یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے تہوار، یہاں پہ لکھا ہے مذہب، اور یہاں لکھا ہے تاریخ۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ جیسے لکھتے ہیں عید الفطر، تو پھر یہاں پہ آپ لکھیں گے مسلمان، اور یہاں پر عید الفطر ہم کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ جی، یکم شوال کو، تو یہاں پہ لکھیں گے یکم شوال۔ اسی طرح تمام جتنے تہوار اس جدول میں آئیں وہ آپ کو لکھنے ہیں، اس میں سامنے مذہب کا نام اور تاریخ لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کام تو آپ یہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے پورا سبق، تو اب ہمیں کیا لکھنی ہے؟ آپ بیتی لکھنی ہے۔ آپ بیتی کا کام بھی آپ پہلے کر چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں اس کا جلدی سے آپ کو یاد کروا دوں۔ اپنے حالات زندگی یا اپنے اوپر گزرنے والے حالات و واقعات کو خود تحریر کرنا، یعنی اپنی زبانی بیان کرنا، آپ بیتی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو اپنے آپ بیان کرتے ہیں وہ آپ بیتی کہلاتا ہے۔ اپنے گزرنے والے حالات زندگی بتاتے ہیں، واقعات بتاتے ہیں، اسے آپ بیتی کہتے ہیں۔ تو آپ بیتی لکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا چاہیے؟ ذخیرہ الفاظ چاہیے۔ ذخیرہ الفاظ کا کام ہم نے اس میں بہت سارا کیا ہے، مرکب الفاظ کیے ہیں، صفات کی ہیں، اس میں جمع کی ہیں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے اور دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ بہت اچھی سی ایک آپ بیتی لکھ سکتے ہیں۔ عنوان سے مطابقت ہو، جو بھی میں آپ کو عنوان دوں گی، اس سے پہلے ہم نے درخت کی آپ بیتی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے آپ کے عنوان سے مطابقت ہو اسی طرح سے آپ کو آپ بیتی مکمل کرنی۔ برائے مہربانی اپنی لکھائی کا بہت خیال رکھیے گا، صاف ستھری رائٹنگ میں کیجیے گا، تاکہ آپ کو جو ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگے اور پھر مجھے بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ ربط و تسلسل کا بہت خیال رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ ایک لائن آپ نے کچھ لکھی کہ درخت بڑا ہو رہا ہے، دوسرا آپ لکھیں گے وہ کہ جو ہے چڑیا اڑتی ہوئی کہیں جا رہی ہے، تو اس طرح سے نہیں کیجیے گا، بلکہ ربط و تسلسل کا بہت خیال رکھیے گا۔ محاوروں کا استعمال، محاوروں کی فہرست میں نے آپ کو دی تھی نا، تو وہ محاورے بھی آپ اس میں سے کوئی ایسا محاورہ ہو جو آپ کی آپ بیتی میں استعمال ہو سکتا ہو، برملا اس کا اظہار ہو سکتا ہو، تو آپ کو محاوروں کا بھی استعمال کرنا ہے۔ اور پھر اختتام پہ ہم لکھتے ہیں پیغام یا پھر کوئی بھی اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو بہت اچھی سی آپ بیتی لکھنی ہے، اور جو ہے اس کے لیے آپ لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے پیراگراف میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ تعارف لکھتے ہیں کہ کیا ہے، کیا چیز ہے، کس کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں، کون ہوں میں، اس طرح سے ہم بتاتے ہیں۔ پھر حالات زندگی اور گزرنے والے واقعات بتاتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں بیچ کے پیراگراف میں، یا کوئی بھی نقصان والی بات ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آخری پیراگراف میں ہم لکھتے ہیں زندگی میں حاصل ہونے والا سبق یا کوئی پیغام۔ ٹھیک ہے، کوئی سبق ہوگا یا کوئی پیغام ہوگا۔ پہلا پیراگراف کس چیز کا ہوگا؟ تعارف کا ہوگا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ سارے حالات زندگی اور گزرنے والے واقعات اور اچھی باتیں یا بری باتیں۔ اور پھر آخر میں آخری پیراگراف میں ہوگا پیغام،
ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ کو اپنی آپ بیتی لکھنی ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے کچھ تصاویر یہاں پہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں۔ تو یہ تصاویر دیکھ کے جو ہے کیا ہے، یہ حج کا مقام ہے، حج ہو رہا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے۔ حج ہوتا ہے 9 ذی الحج کو، اور عید الاضحیٰ کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحج کو۔ پھر 10 ذی الحج کو، 9 ذی الحج کو عید الاضحیٰ، 10 ذی الحج کو جب ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو پھر وہاں پہ قربانی بھی کی جاتی ہے۔ دیکھیں، حج کے موقع پر قربانی کر رہے ہیں لوگ۔ پھر اور ہم یہاں پہ پاکستان میں کیسے عید مناتے ہیں، بچے بہت خوش ہوتے ہیں عید الاضحیٰ پہ، ان کا پسندیدہ تہوار ہے۔ بکرے آتے ہیں، گائے، اونٹ، بھینس یا دمبا سب آتے ہیں، تو بکرے کو اور اپنی گائے کو بچے خوب سجاتے ہیں، انہیں گھماتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی مدد سے، ان تصاویر کی مدد سے یہ آپ بیتی میں نے لکھی ہے۔ آپ غور سے سنیے گا، اور پھر اسی طرح سے آپ کو بھی ایک آپ بیتی لکھنی ہوگی۔ کس موضوع پہ لکھنی ہوگی، کیا عنوان ہوگا، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ جو آپ بیتی میں نے لکھی ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ تعارف ہے۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناؤں گی۔ مجھے تمام مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذی الحج کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں مناتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر گئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا آ گیا، اور پھر حضرت ابراہیم نے دمبے کی قربانی کی۔ جی ہاں، میں عید الاضحیٰ ہوں، مجھے بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا عید الاضحیٰ کا تعارف۔ اس کا مطلب ہے مجھے کس پہ آپ بیتی لکھنی ہے، کس عنوان پہ؟ عید الاضحیٰ پہ۔ اب دیکھیں، یہ عید الاضحیٰ اپنے بارے میں بتا رہی ہے۔ مسلمان ہر سال 9 ذی الحج کو فریضہ حج ادا کرتے ہیں، اور 10 ذی الحج کو سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ تمام مسلمان مجھے بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ بچے تو میرے آنے کا بہت ہی انتظار کرتے ہیں، کیونکہ دمبا قربانی کے لیے بکرے، گائے، دمبا اور اونٹ لائے جاتے ہیں، جن کو بچے بہت پیار کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے گھاس کھلاتے ہیں، چارہ کھلاتے ہیں، جو بھی آپ یہاں لکھنا چاہیں۔ عید کے دن رنگ برنگے کپڑے اور نئے جوتے پہن کر عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ مگر کچھ بچے قربانی کے جانوروں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ قربانی کے وقت بہت اداس ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ عید الاضحیٰ کا اصل مقصد یہی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ مگر کچھ ہی دیر میں اداسی ختم بھی ہو جاتی ہے، جب امی مزے مزے کے کھانے پکاتی ہیں، دوستوں، رشتہ داروں اور غریبوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ میرے آنے کی خوشی اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب دوستوں کے ساتھ مزیدار دعوت کی جاتی ہے اور رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں۔ اس طرح میرے آنے سے ہر طرف خوشی ہی خوشی نظر آتی ہے۔ یہ تو ہو گیا عید الاضحیٰ نے اپنے بارے میں بتا دیا۔ اب عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے؟ پیارے بچوں، میرا پیغام یہ ہے کہ صرف عید کے دن ہی نہیں، سارا سال غریبوں کی مدد کریں، اور قربانی کے بعد صفائی کا خیال ضرور رکھیں۔ تو یہ اس طرح سے میں نے آپ کو دکھائی ہے کر کے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے بیٹا، اسی کو دیکھ کے آپ کو اچھی سی ایک آپ بیتی لکھنی ہے۔ اسی طرح 3 پیراگراف بنانے ہیں اپنی کاپی نمبر 1 میں، جس میں ہم کرتے ہیں رائٹنگ کا کام، اپنا لکھنے کی مہارت کا کام ہم کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو کاپی نمبر 1 میں دیے گئے عنوان پر مددگار الفاظ کی مدد سے آپ بیتی تحریر کرنی ہے۔ تو آپ بیتی میں نے آپ کو تصویروں کے ذریعے کروائی تھی، یہاں پہ میں نے آپ کو مددگار الفاظ دیے ہیں: خوشی، رنگا رنگ، کھانے، مزیدار، عیدی، نماز، غبارے، کھلونے، رشتہ دار، دوست، مٹھائی، سوئیاں، مسافہ، نئے کپڑے۔ یہ آپ کے جو ہے ورک شیٹ میں بھی یہ سوال دیا ہوا ہے، سوال نمبر 5، وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو بہت اچھی آپ بیتی لکھنی ہے۔ پہلے عید کا تعارف ہے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں آپ لکھیں گے، اور آخر میں جو بھی آپ کو پیغام دینا ہو۔ بہت اچھی سی آپ بیتی لکھ کے مجھے بھیجیے گا۔ آپ جو ہے تصویر کھینچ کے بھی بھیج سکتے ہیں، ورنہ جب آپ کا کام آئے گا ورک شیٹ کا تو آپ وہ پیج بھی مجھے بھیج سکتے ہیں، صفحہ بھیج کے میں آپ کا کام چیک کر لوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت اچھا سا کام کیجیے گا۔ جو بھی پریشانی ہو وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔